بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم الیاس۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورۃ انزال یعنی جلدی فارغ ہونے کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی اپنے چینل پہ میں اس کے متعلق ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آج کی ویڈیو بالکل مختلف ہے اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس چیز کا حل ملنے والا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد اگر ایز اے نالج اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگ اس ویڈیو کو یہاں پہ سکپ کریں، کیونکہ یہ ویڈیو صرف شادی شدہ افراد کے لیے ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے آج تک بہت سارے نسخہ جات یوز کیے اور کچھ لوگ تو اسٹیرائڈ کی حد تک بھی چلے گئے اور آپ لوگوں کے ٹائمنگ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو اگر آپ لوگوں نے پوری دیکھی اور اس میں جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اگر اس طریقے پہ آپ لوگوں نے عمل کر لیا تو بغیر دوائی کے انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ مستقل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے جو مین چیز ہے اور مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ہم مختلف قسم کے ایڈ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ٹائمنگ 1 گھنٹہ ہوگا، ٹائمنگ 40 منٹ ہوگا، 30 منٹ ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ بات جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ کیوں غلط ہے اور کیوں جھوٹ ہے؟ ایک نارمل انسان میڈیکل اور طب کے نقطہ نظر سے جو بالکل صحت مند ہوتا ہے، اس کے ٹائمنگ کا دورانیہ 2 منٹ سے لے کے 5 منٹ تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مباشرت کے لیے بھی یہی ٹائم کافی ہوتا ہے۔ دوسری ہماری سب سے بڑی غلطی وہ یہ ہے کہ مباشرت کو ہم ایز اے ڈیوٹی سے انجام دیتے ہیں، مطلب مباشرت کے لیے میاں بیوی کی رضامندی یعنی میاں بیوی کا موڈ ہونا انتہائی لازمی ہوتا ہے، تب جا کے مباشرت کرنی چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ہم باہر کسی کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ذہن کے اوپر انتہائی دباؤ اور ان چیزوں کے بعد ہم گھر آتے ہیں اور مباشرت کرتے ہیں تو پھر ٹائمنگ کا کیا قصور؟ مطلب وہ ساری چیزیں ہمارے دماغ کے اندر ہوتی ہے، دماغ فریش ہوتا نہیں ہے تو ٹائمنگ 0 ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ بھر کے ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم مباشرت شروع کر لیتے ہیں، تو مباشرت کے لیے مطلب ہونا بھی یہی چاہیے، طریقہ کار بھی یہی ہے کہ بندہ جس رات مباشرت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو آدھے پیٹ یعنی بہت کم مقدار میں کھانا کھانا چاہیے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ انٹرکورس کرتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے منی کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور منی کے اوپر کنٹرول، اب ویڈیو یہاں سے شروع ہو چکی ہے۔ اب منی کے اوپر کنٹرول آپ لوگ کس طرح حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، مردانہ کمزوری الگ چیز ہے، ٹائمنگ کا مسئلہ الگ چیز ہے۔ حکیم لوگ زیادہ تر اس کو ایک ہی کاتے میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی جسمانی طور پہ اگر کچھ کمزوری ہو یا جنسی طور پہ کچھ کمزوری ہو، آپ اس کا پہلے بالکل بے شک علاج کریں، وہ کمزوری آپ لوگ ختم کر دیں۔ لیکن ٹائمنگ کے لیے صرف ادویات لینا یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے، اور کبھی بھی ادویات سے ٹائمنگ نہیں بنتی جب تک بندے کے اندر خود اعتمادی بحال نہ ہو۔ خود اعتمادی کیسے بحال ہوگی؟ اب دیکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ انتہائی مقدس ہوتا ہے، انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے اور انتہائی راحت اور سکون والا ہوتا ہے، تو پھر بھاگنے کی ضرورت کیا ہے کہ بندہ پھر جلدی جلدی کام ختم کر کے مطلب جان چھڑاتا ہے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انتہائی پرسکون حالت میں ملنا چاہیے اپنے بیوی کے ساتھ۔ اس کے بعد جب آپ لوگ انٹرکورس کریں گے، یہ باتیں صاحب اس لیے بتا رہا ہوں کہ مطلب لوگ واٹس ایپ پہ اتنے سارے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ مطلب میں بھی تنگ آ چکا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو میں کھل کے بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ جب آپ لوگ انٹرکورس کریں گے اور آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب 2-3 بار حرکت کرنے سے اگر میری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، تھوڑا سکون کر لیں، اس کے بعد دوبارہ شروع کر لیں۔ اگر پھر اس طرح ہو رہا ہے پھر پیچھے ہٹ جائے، پھر اس طرح ہو رہا ہے پھر پیچھے ہٹ جائے، اس ترتیب سے آپ لوگ، کیونکہ اگر آپ لوگ ٹائمنگ کے لیے ادویات استعمال کر رہے تو ٹائمنگ کے لیے ادویات کے بجائے کچھ دن پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ مسئلہ مستقل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اصل چیز جو ہے وہ منی پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ جب تک منی پہ آپ لوگ کنٹرول حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ دوائیاں کھاتے رہیں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تو اس پوزیشن میں پھر ایسا سین آ جاتا ہے، یہ میں تجرباتی باتیں کر رہا ہوں، ہمارے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں اور جو طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں، الحمدللہ میرے پاس ریکارڈ میں 17 ایسے بندے موجود ہیں جن کو صورت انزال کا مسئلہ ٹھیک اسی طریقے سے حل ہوا ہے، اسی طریقے سے میں نے اس کو سمجھایا تھا، لیکن ہر بندے کے ساتھ تو واٹس ایپ پہ میں گھنٹوں گھنٹوں بات نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو ویڈیو کی شکل دے کے آپ لوگوں کو سمجھ آئے۔ اچھا، تو اس انٹرکورس کرنے اور پھر پیچھے ہٹ جانے، اس سین میں پھر ایسا پوزیشن آ جاتا ہے کہ یہ منی اندر رک جاتی ہے، اور اس رکنے کے ٹائم میں پھر ٹائمنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ٹائمنگ بڑھتا جاتا ہے، یہ انزال پھر جلدی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ایک بندے کو اس پوزیشن پہ بھی وہ منی کے اوپر کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا تو اس کے لیے لاسٹ آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح، کیونکہ جب مرد اکثر تو اس طرح ہوتا ہے کہ مرد اوپر ہوتا ہے اور عورت جو ہے نا نیچے ہوتی ہے، لیکن اس پوزیشن میں اور مطلب کسی دوسری پوزیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں بالکل صاف آیات ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور کسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کھیت میں جہاں سے جس طریقے سے بھی داخل ہونا چاہے، مگر کھیت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مباشرت اگر آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ بھائی آپ لوگ جس پوزیشن پہ بھی کریں گے لیکن مقامی پیدائش میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی بات لوگ کہتے ہیں کہ یار اس طرح حمل نہیں ٹھہرتا، اس طرح حمل نہیں ٹھہرتا، یہ سارے فضول باتیں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، پہلے والے طریقے پہ اگر منی کے اوپر آپ لوگوں نے کنٹرول حاصل نہیں کیا، یہ طریقہ کار 15-20 دن تک آپ لوگ اپنا لیں تو انشاءاللہ مستقل طور پہ آپ لوگ اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ آپ لوگ اس طرح کریں کہ بیوی کو اپنے اوپر لائیں، ٹھیک ہے، کوشش کریں، کیونکہ میاں بیوی کے اندر ایسی رشتہ ایسا ہے کہ مطلب اس میں کوئی چھپی چھپائی چیز تو ہوتی نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ انٹرکورس بھی وہ خود کرے، حرکت بھی وہ خود کرے، آپ نیچے بالکل اپنے ذہن کو کسی اور چیز میں لگا دیں، ٹھیک ہے۔ شروع دنوں میں تو انزال ہوتا جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے، جب سیکھ جائیں گے تو مسئلہ ختم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوگی کہ عورت بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی، مطلب بیوی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اوپر آئے اور مباشرت شروع کر لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ہوگا کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اوپر ہوتا ہے تو دباؤ سارا نفس کے اوپر آ جاتا ہے یکدم، ٹھیک ہے، اور جب مرد نیچے لیٹتا ہے تو یہ شہوت اور یہ جذبات اور یہ سارے جسم کے اوپر پہلے رہتے ہیں، تو جب یہ اس طرح اکٹھا ہو کے نفس کے پوائنٹ پہ آتا ہے نا تو اس میں ٹائم لگتا ہے، صحیح، تو اس ٹائم کے دوران بیوی بھی سیٹسفائیڈ ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ مطلب اٹھ کے دوبارہ مباشرت کر لیں، انزال آپ کا انزال نہیں ہوگا اس پوزیشن میں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اوپر آئیں گے تو اس پوزیشن میں آپ کا انزال ہوگا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں جو باتیں مطلب میں نے کافی کوشش کی کہ کھل کے بتاؤں، کچھ زیادہ کھل کے بتانا تو خیر اخلاقی طور پہ مطلب میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن اشارتاً کیونکہ مطلب الحمدللہ سب لوگ سمجھدار ہیں، تو جتنا میں نے بتانا تھا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اس طریقے پہ آپ لوگ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا صورت انزال کا مسئلہ بغیر دوائی کے مستقل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے اسی طرح مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔